السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ اور آپ مجھے یوٹیوب چینل پر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج ہم نے 3 حوالوں سے گفتگو کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو مریم نواز صاحبہ ملتان میں مقیم ہیں، انہوں نے رات یہاں قیام کیا ہے۔ ان کی گزشتہ روز کی جو تقریر تھی وہ ریکارڈ کیسے ہوئی، ٹیلی کاسٹ کیسے ہوئی اور کیسے وہ لوگوں تک پہنچائی گئی اور اس کے پیچھے کیا راز تھا، ایک تو یہ بات کرنی ہے، اور دوسرا انہوں نے اپنے خطاب کا جو کانٹینٹ تھا تھوڑا سا اس حوالے سے بھی ہم نے بات کرنی ہے۔ اور تیسری بات جو ہم نے کرنی ہے وہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کا دورہ برطانیہ ہے۔ وہ 5 روزہ دورے پر برطانیہ پہنچ گئے ہیں، سرکاری ان کا دورہ ہے اور ان کی وہاں سرکاری مصروفیات ہیں، لیکن پاکستان میں کیا تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس حوالے سے بھی ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ جی، تو میرے شہر ملتان میں محترمہ مریم نواز صاحبہ یہاں تشریف لائی ہوئی ہیں، اور سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ گزشتہ روز جب ان کا ٹوٹل یہاں آنے کا پلان جو سامنے آیا اور ان کی جو ایکٹیویٹیز تھیں، تو سب سے پہلے تو سرکاری محکمے کی طرف سے ہمیں باقاعدہ آگاہ کر دیا گیا تمام صحافیوں کو کہ جی کوئی بھی ان کی جو تقریب ہے، ان کا جو فنکشن ہے، ان کا جو ورکرز کنونشن یا جسے تنظیمی کنونشن وہ کہہ رہی ہیں، اس کی کوئی بھی کور نہیں کرے گا، کوئی تصویر نہیں بنائے گا اور کوئی بھی نجی میڈیا جو ہے وہ کور نہیں کرے گا، بلکہ جو سرکاری میڈیا ہے، پی ٹی وی ہے، صرف اور صرف وہی کور کرے گا اور وہی اپنا جناب جو فوٹیجز ہوں گی اور جو ویڈیوز ہوں گی اور جو تصاویر ہوں گی وہیں سے جاری کی جائیں گی اور وہیں سے آگے تمام میڈیا کو پہنچائی جائیں گی۔ تو یہ عام طور پر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جب بہت بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں تو ان میں اس قسم کی جناب احتیاط کی جاتی ہے، کیونکہ وہاں سیکیورٹی کے ایشوز ہوتے ہیں اور ضروری ہوتا ہے کہ ہر شخص کو جناب کیمرہ لے کر جانے کی، اور خاص طور پر ڈرون جو کیمرے ہوتے ہیں ان کے اڑانے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ لیکن ورکرز کنونشن میں ایسا نہیں ہوتا جس طریقے سے محترمہ مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں، کہ وہ کوئی بھی مطلب کسی بھی ٹیلی ویژن چینل کا، کسی بھی اخبار کا کوئی نمائندہ وہاں پر اپنی کوریج نہیں کر سکے گا، ان کو کیمرے لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی اور وہ کوئی چیز ریکارڈ نہیں کر سکیں گی۔ تو ایسا ہی ہوا کہ آج میکسیمم میڈیا وہاں گیا نہیں، اور بہرحال ڈیوٹی کرنے کے لیے بہت سارے رپورٹرز جو میرے ادارے کے بھی ہیں وہ بھی وہاں پر پہنچے اور انہوں نے جا کر وہاں جناب انہوں نے گفتگو کور کی۔ لیکن اس کے پیچھے ایک چھپی ہوئی چیز میں آپ کو بتانا، ٹیکنیکل چیز میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ تقریر نہیں تھی جو مریم صاحبہ خطاب کر رہی تھیں اور اسے براہ راست نشر کیا جا رہا تھا، ایسا نہیں تھا۔ پہلے یہ بات طے کر لیں کہ وہ کہتے ہیں جی تمام کے تمام ٹی وی چینلز، جی تمام کے تمام ٹی وی چینلز لے رہے تھے لیکن وہ پی ٹی وی سے لے رہے تھے۔ اب پی ٹی وی پہ کیا ہوا کہ اس کو ایک تو ڈیلینگ جو میتھڈ ہوتا ہے، طریقہ کار ہوتا ہے اور ٹیکنیکس ہوتی ہے، وہ تو ضرورت تھی، اور پچھلے دنوں چونکہ عمران خان کے حوالے سے اس حوالے سے سختی بھی کی گئی تھی، ان کی کوئی تقریر کو براہ راست پیش نہیں کیا جا سکے گا، بلکہ 1 یا 2 منٹ یا 3 منٹ کا درمیان میں ڈیلے ہوگا، اور اس میں اگر کوئی ایسی بات آ جاتی ہے جو جناب عدلیہ کے حوالے سے ہے یا پاک فوج کے حوالے سے ہے یا کچھ سینسٹیو میٹر آ جاتا ہے تو اس کو ایڈٹ کرنے کا تاکہ ٹائم مل سکے، ایک تو یہ ڈیلینگ ٹیکٹس ہے۔ لیکن یہاں پر ایسی صورتحال نہیں تھی کیونکہ تمام کا تمام میڈیا ان کے کنٹرول میں، اور سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ مریم نواز صاحبہ کوئی بات کہنا چاہیں اور پی ٹی وی میں کوئی جرت ہو کہ ان کی کسی بات کو وہ ایڈٹ کر سکے یا ڈیلیٹ کر سکے، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو ایسا پھر کیوں کیا گیا؟ جب پوری تقریر دکھانی ہے تو پھر یہ ڈیلینگ ٹیکٹس کیوں استعمال کیے گئے؟ وہ اس وجہ سے کیے گئے جناب کہ وہاں کا جو ماحول تھا بالکل بے تاثر اس میں نہیں تھا، اس میں کچھ ایفیکٹس نہیں تھے، اس میں جناب لوگوں کی گرم جوشی نہیں تھی۔ ملتان میں نے عرض کیا کہ میرا آبائی شہر ہے اور یہاں پر میں ملتان کے چپے چپے کو جانتا ہوں، اور یہاں بڑے بڑے جو تقریبات ہوتی ہیں وہ شہر میں ہوتی ہیں۔ یہ شہر سے کئی کلومیٹر دور ایک دیہات میں ایک فارم ہاؤس اور اس کی ایک 4 دیواری کو منتخب کیا گیا، اور اس جناب یہ جو ورکرز کنونشن تھا اس کے ہونے سے پہلے کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہونے دی گئی تاکہ لوگ وہاں نہ پہنچ سکیں، اور چند لوگوں کو مطلب اپنے جو ملازمین ہیں اور اپنے جو خاص لوگ ہیں اور ان کے آگے جو ریلیٹڈ ہیں، صرف ان لوگوں کو وہاں پر مدعو کیا گیا اور کوئی تاثر نہیں تھا۔ اب وہ مثال کے طور پر وہ خطاب کر رہی تھی اور جوش و جذبہ
آگے لوگ بالکل بے تاثر قسم کے بیٹھے ہوئے تھے. یہ پی ٹی وی میں ایڈیٹنگ کے باوجود ایسا ہوا. تو انہوں نے ڈیلینگ کوریج کا جو ٹیکٹکس ہے اسی لیے استعمال کیے تاکہ اس میں کوئی جوش اور جذبہ دکھایا جا سکے. تو پی ٹی وی نے کیا کیا کہ دو مختلف وائسز کو انہوں نے استعمال کیا. ایک وہ جب خطاب کر رہی تھی اور دوسرا ریکارڈڈ وائسز تھی جس میں شور تھا جناب اور بہت کچھ ایفیکٹس تھے کہ جیسے ماشاءاللہ بڑا اودم مچا ہوا ہے اور جناب لوگوں کا کھچا کھچ رش ہے اور جناب بڑا شور ہے. اس قسم کے جناب انہوں نے وہ ٹیکنیک سے استعمال کی تاکہ مریم نواز صاحبہ کے جو خطاب ہے اس کو کچھ مؤثر بنایا جا سکے. لیکن وہ اس قسم کی بیہودہ بے ڈھنگم قسم کی جناب وہ ایڈیٹنگ ہے کہ آپ دیکھیں تو وہ ان کے پیچھے جناب طارق رشید صاحب کھڑے ہوئے ہیں اور وہ خطاب کر رہے ہیں اور وہ آپس میں گپ شپ کر رہے ہیں. مطلب اس قسم کی صورتحال وہ مختلف ٹوٹے جوڑے ہوئے تھے. مطلب ایک ہی لمحے میں وہ پیچھے گپ شپ کر رہے ہیں اور پھر اس سے اگلے لمحے میں جناب وہ پیچھے آرام سے دور جا کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو صاحب ظاہر ہے وہ جوڑ کر انہوں نے یہ خطاب بہترین ثابت کرنے کی کوشش کی کہ مریم صاحبہ جو خطاب کر رہی ہیں وہ تو جناب طوفانی دورہ کر رہی ہیں اور شاندار اور لازوال قسم کے جناب ان کے خطابات ہیں. اب تھوڑا سا خطابات کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ان کی تقریر کا کنٹینٹ کیا تھا. دیکھیں اس وقت پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ معاشی مسئلہ ہے. اس وقت پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب ہے اور گزشتہ ایک ہفتے میں ڈالر کا ریٹ 50 روپے بڑھ چکا ہے. اور اس وقت لوگوں کو سب سے زیادہ جو مسائل کا شکار ہیں وہ یہ کہ ان کی روزی روٹی کا مسئلہ بنا ہوا ہے. لوگوں کے گھر نہیں چل رہے, چولہے نہیں چل رہے اور اس وقت وہ شدید پریشان ہیں. تو اس وقت اگر کوئی لیڈر آئے تو وہ سب سے پہلے تو اس کا روڈ میپ دے گا کہ ہم اس کو کیسے حل کر سکتے ہیں, ان معاملات کو کیسے حل کر سکتے ہیں. لیکن مریم نواز صاحبہ چاہے وہ باولپور میں رہی ہوں یا انہوں نے آج ملتان میں خطاب کیا ہو, انہوں نے روڈ میپ کے حوالے سے ایک ٹکے کی بات بھی نہیں کی, بالکل کچھ بھی بات نہیں کی. انہوں نے کیا کیا ہے کہ ٹھٹھا مذاق اور جناب مخول اور عجیب مطلب ان کے کنٹینٹس کو دیکھیں تو یہ رہا ہے. اور آج جو ہے ان کی جو تقریر تھی وہ کمپیریزن ہوتا رہا جناب کہ ہم نے جناب اتنی جیل کاٹی اور ہم نہیں روئے اور یہ 2 دن جیل کاٹ رہے ہیں اور رو رہے ہیں. تو مطلب آپ کے خیال میں محترمہ مریم نواز صاحبہ کو ایسا پہلوان کی ضرورت ہے جو سیاسی قیادت کر سکے کہ جس کو جیل میں ڈالا جائے اور وہ روئی نہیں؟ مطلب معیار آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ہے, یہ سیاسی قیادت کا معیار ہے؟ اور دوسری بات کہ آپ شکر کریں آپ کو عمران خان نے رلایا نہیں ہے. انہوں نے انسانوں کی طرح آپ سے سلوک کیا تھا. آپ کرپشن کیسز میں تھے, اگر چاہتے تو آپ کا بھی ناطقہ بند کیا جا سکتا تھا, آپ کو بھی الٹا لٹکایا جا سکتا تھا اور آپ کے لوگوں کو بھی ننگا کیا جا سکتا تھا جیسے آپ آج کل لوگوں کو کر رہے ہیں. لیکن وہ انسان تھے اور انہوں نے انسانی سلوک کیا. بلکہ یہاں تک ہوتا رہا کہ آپ لوگ گرفتار ہوتے اور پھر فوراً ہسپتال منتقل ہو جاتے تھے. آپ کو یاد نہیں ہے جسے جناب آپ ڈیم والا بابا کہہ رہی ہیں, یہی چیف جسٹس صاحب شرجیل میمن صاحب اس وقت ہسپتال میں جناب زیر علاج تھے. انہوں نے رات کو چھاپا مارا اور وہاں شراب کی جناب بوتلیں برآمد کی, لیکن وہ ایک سٹنگ چیف جسٹس یہ ثابت نہیں کر سکا کہ وہ شراب ہے اور انہوں نے وہ لیبارٹری میں بھیجا تو لیبارٹری سے جناب جواب آیا کہ یہ تو شہد ہے. تو اس قسم کی شہد کی بوتلیں وہاں تو آپ کے پاس ہوتی تھی. تو انہوں نے آپ کے ساتھ اس قسم کا سلوک نہیں کیا. وجہ یہ ہے کہ وہ پروفیشنل سیاستدان نہیں ہیں, وہ کوئی لٹیرے نہیں ہیں, وہ یہاں پر لوگوں کو وہ تو ایک کاز کے تحت آئے تھے, معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے آئے تھے, وہ کرپشن ختم کرنے کے لیے آئے تھے کہ ایک شخص کرپٹ ہے تو اس کو گرفتار کر لیا جائے. جبکہ آپ لوگ تو ملک کا دیوالیہ نکالنے کے لیے آئے ہیں, آپ تو اپنے ذاتی انتقام لینے کے لیے آئے ہیں, آپ تو اپنی کرپشن بچانے کے لیے آئے ہیں. ایک مافیا کا جو کردار ہوتا ہے وہ کردار ہو رہا ہے. تو یہ تو صورتحال ہے. تو آج کی جو شو تھا مریم نواز صاحبہ نے وہ خاصا جسے کہتے ہیں مایوس کیا. جلدی آخری پوائنٹ کی ہم بات کرتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب جناب سرکاری 5 روزہ دورے پر لندن جناب پہنچ گئے ہیں. لیکن اسے بدقسمتی کہیے کہ یہاں کا جو حکومتی حلقے ہیں وہ اس کو ٹویسٹ کرنے میں ماہر ہیں. وہ شاید یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ جو آج کل آپ ان کی گفتگو سنیں, سوشل میڈیا پہ چلیں, ٹرینڈز دیکھیں اور دوسری چیزیں دیکھیں کہ جیسے وہاں آرمی چیف کی ملاقات وہاں پر مقیم نواز شریف صاحب سے بھی ہو سکتی ہے. حالانکہ سب کو معلوم کہ نواز شریف اس وقت سزا یافتہ, ایک عدالت نے ان کو سزا دی ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر وہ بھگوڑے ہیں, وہ وہاں سے بھاگ کر گئے ہیں.
لیکن نون لیگ یہ تاثر دے رہی ہے اور اس کے لوگ اس قسم کا تاثر دے رہے ہیں کہ چونکہ انہوں نے آرمی چیف کو اپوائنٹ کیا ہے لہٰذا وہ شکریہ ادا کرنے کے لیے جائیں گے اور کچھ ملاقاتیں ہوں گی اور مستقبل کا لاہے عمل بنے گا. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی صورتحال ہو، کیونکہ ہمارے جو فوج کے سپہ سالار ہیں ان کو پاکستان کی سلامتی، پاکستان کی عزت اور پاکستان کا وقار عزیز ہے، اور یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ شاید اس طرح نہیں ہے جس طریقے سے پورٹریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. محترمہ مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے، انہوں نے کہا جی دیکھو جی کیسا یہ جیدار لیڈر ہے جناب کہ چھپ کر بیٹھا ہوا ہے کہاں پر، زمان پارک میں. حالانکہ انہیں خود احساس ہونا چاہیے کہ عمران خان تو وہاں چھپ کر نہیں بیٹھا. عمران خان تو اس وقت بیٹھا ہے کہ لوگوں کو، آپ لوگوں نے کہا تھا جی کہ آپ کو جب پنجاب حکومت ختم ہو جائے گی تو آپ کا سانس لینا دو بار کر دیا جائے گا، لیکن وہ بیٹھا ہوا ہے، موجود ہے، اور آپ اسے گرفتار بھی نہیں کر سکے. کوشش کے باوجود آپ نے 2 رات کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے، لیکن ایسا آپ نہیں کر سکے. اصل میں جو چھپ کر بیٹھے ہیں وہ تو آپ کے والد محترم ہیں جو ایون فیلڈ میں جا کر بیٹھے ہوئے ہیں. عدالتیں ان کو بلا رہی ہیں، وہ 4 ہفتے کے لیے اپنی دوائی لینے کے لیے گئے تھے اور انہوں نے جھوٹ بولا تھا کہ ان کے پلیٹلیٹس گر گئے ہیں. پوری قوم کو انہوں نے تماشا بنایا تھا، انہوں نے پورے نظام کو دھوکہ دیا تھا، انہوں نے چیف جسٹس کو دھوکہ دیا، انہوں نے عدالتوں کو دھوکہ دیا تھا. وہ بیمار نہیں تھے اور انہوں نے بیماری ظاہر کی اور پاگل بنا کر پوری قوم کو وہاں گئے ہیں، اور ابھی تک وہ لوگوں کو پاگل، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید سارے لوگ پاگل ہیں. اور یہ لوگ جو اقتدار میں آئے ہوئے ہیں یہ ایسے سمجھ رہے ہیں کہ جیسے دائمی اقتدار ہے اور ان کا جناب یہ اصل میں حقدار ہے اور یہ ان کی موروثیت ہے اور کسی اور کا حق نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ وہاں قومی اسمبلی کے جو لاجز ہیں وہاں کے ارکان اسمبلی کو وہاں سے اٹھایا جا رہا ہے. حالانکہ قانون میں ہے کہ جب آپ 6 مہینے کے بعد، استعفے کے 6 مہینے کے بعد آپ وہاں مقیم رہ سکتے ہیں اور وہاں قیام کر سکتے ہیں، لیکن ان کے استعفوں کو ہفتہ نہیں گزرا اور آپ ان لوگوں کو ہٹا رہے ہیں. اور صرف یہ نہیں کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے استعفے دیے ان کو ہٹایا جائے، بلکہ سینٹ سے تو کسی نے استعفیٰ نہیں دیے. تو سینٹ کے جو پی ٹی آئی کے سینیٹرز ہیں ان کے بھی دروازے توڑے جا رہے ہیں، ان کو بھی بے دخل کیا جا رہا ہے. در حقیقت ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ پاکستان کے وسائل پر صرف اور صرف ان کا قبضہ ہے اور وہی اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں، وہی اس کے مالک ہیں، اور باقی جو وہاں تک عوام ہے وہ تو ایک رعایا ہیں، وہ تو غلام ہیں، اور غلاموں کو جیسے رکھا جائے وہ اس طریقے سے وہ قبول بھی کریں گے اور کہیں گے کہ آپ نے ڈالر 285 290 روپے کا کر دیا، آپ 390 کا کر دیں، ہم تو جناب حاضر ہیں، ہم تو آپ کے نوکر ہیں. اور کوئی ذرا سی کوئی بات کرے، کوئی ان کے خلاف اونچی آواز میں بات کرے، اس کو نہ صرف گرفتار کیا جاتا ہے بلکہ ننگا کیا جاتا ہے. یہ ان کی فطرت ہے، یہ ان کی صورتحال ہے. تو بہرحال مریم نواز صاحبہ موجود ہیں یہاں پر، وہ کل مزید بھی شاید کچھ گفتگو کریں گی اور ان کا نیریٹو ابھی تک بلڈ اپ نہیں ہو رہا. تو دیکھتے ہیں کہ کل وہ کیا کرتی ہیں. مجھے، میری چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد.